تو ہمیں چاہیے کہ کبھی کچھ نیکیاں ایسی کریں کہ رب کے اور ہمارے درمیان میں رہیں، یا پھر سامنے والے کو پتہ چلے یا رب کو پتہ چلے۔ کبھی کچھ نیکیاں ایسی بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ان نیکیوں کو چھپا کر کے کرتے ہو فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اللہ کے نزدیک تمہارا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جائے گا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، لوہے سے زیادہ مضبوط، آگ سے زیادہ مضبوط، پانی سے زیادہ طاقتور، ہواؤں سے زیادہ طاقتور اگر کسی کا کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا وہ عمل ہے جو اللہ کے راستے میں مٹھی بند کر کے دیتا ہے تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، آج تھوڑا بدل دیا ہے ہم نے، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، نیکی کر پیپر میں ڈال، نیکی کر ٹی وی پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال۔ تو اگر ہم ہر کام کو یہی کرتے رہیں گے، دکھا دکھا کر کے دیتے رہیں گے، تو پھر یاد رکھیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس یہ قبول ہو کہ نہیں ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات محب الحصيد، والنخل باسقات لها تلع نزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواہ البخاری۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، کہ ایک شخص صدقہ کرتا ہے اور وہ صدقہ بھی چھپا کر کے کرتا ہے، اتنا چھپا کر کے کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قدر چھپا کر کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس نے خیرات کر دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا، اس طرح سے وہ صدقہ کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ہم صدقہ خیرات کو چھپا کر کے دیا کریں،
اور اس پر دینے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایسے تو ہم دکھا کر بہت دیتے ہیں، لیکن چھپا کر دینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا، کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم صدقہ کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، صدقے کو ظاہر کر کے دو، بتا کر کے دو، یہ بھی اچھا ہے۔ اگر تم صدقے کو چھپا کر کے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک تو کہا گیا کہ دکھا کر بھی دیا جا سکتا، لیکن فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم چھپا کر کے دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نفلی صدقے کے بارے میں نازل ہوئی۔ نفلی صدقہ، عام صدقہ جو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور آپ کہتے ہیں کہ نفلی صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے۔ نفلی صدقہ چھپا کر کے دینا افضل ہے، اور واجب جو صدقہ ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی دکھا کر کے دے تو دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی چھپا کر کے دے، خصوصاً نفلی صدقہ جو عام صدقے ہم دیے جاتے ہیں۔ اور سلف صالحین کہتے ہیں صدقہ چھپا کر کے دینے کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کا کام ایسے کرو جیسے گناہ کا کام چھپ کر کے کرتے ہو۔ سینٹنس بہت کم ہے لیکن بڑے جامع ہیں۔ نیکی کا کام ایسے کرو، کوئی بھی نیکی کر رہے ہو تو ایسے کرو جیسے کوئی گناہ کا کام کرتے وقت چھپ کر کرتے ہو۔ آدمی کئی گناہ ایسے ہیں چھپ کر کے کرتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، تو جب آدمی اب گناہ کو چھپ کر کے جیسے کرتا ہے، کوئی گناہ ایسے ہوتا ہے بعض مرتبہ کھل کر کے آدمی کرتا ہے، علل اعلان کرتا، کچھ گناہ ایسے ہیں جو آدمی چھپ کر کے کرتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو سلف صالحین کہتے ہیں کہ نیکیاں بھی کبھی کبھار ایسے کرو جیسے کہ گناہ چھپ کر کے کرتے، چھپ کر کے نیکیاں کام کرنے کی کوشش کریں، چھپ کر کے صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ اس کی بڑی اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن اور مجید میں بیان فرمائی، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنا مال دن میں، رات میں، دن میں چھپا کر یا اعلانیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندوں کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے، کس کے لیے؟ جو خیرات کو چھپا کر کے دیتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ بہت الٹا ہے، 4 روپے 10 روپے بھی دیتے ہیں تو پورے گاؤں کو ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، کسی کو کچھ 1000 10,000 دے دیا تو پورے خاندان میں اعلان کر کے دیتے ہیں، دیکھو میں نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو محترم حضرات، اس خطبے سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم کچھ نیکیاں ایسے کریں کہ وہ نیکی اور وہ صدقہ ہمارے اور رب کے درمیان میں ہو، یا جس بندے کو ہم دے رہے ہیں اس کے اور ہمارے درمیان ہو، اللہ کے درمیان ہو، کسی کو معلوم۔ کبھی کچھ نیکیاں ایسے بھی کرنے کی کوشش کریں، کبھی صدقہ خیرات ایسے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آج بھی ہیں کچھ لوگ جو اس طرح سے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے ہیں
کہ یا تو سامنے والے کو پتہ چلتا ہے تو رب کو پتہ چلتا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی بندے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اللہ کے پاس اجر ہے، اور یہ اجر یہ ہے کہ سب سے پہلا اجر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ جس سے محبت کرے، کیا اس کی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی؟ کوئی آدمی ہمارا، بڑا آدمی ہمارا نام لے لے، ارے فلاں صاحب کیسے ہیں، فلاں یاد، میں نے کہا، کسی نے کہا کہ کہو کہ میں نے فلاں ان کو یاد کیا ہے، ہمارا سینہ شان سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو ہم سر اوپر اٹھا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ کن سے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کے پاس، اپنے خاندان کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، کسی جماعت کے پاس اپنی کچھ ضرورت لے کر کے جاتا ہے، اللہ کے نام پر دے دو، تو کوئی اس کے خاندان کا آدمی، جماعت کا آدمی اسے کچھ نہیں دیتا، اس قوم کا آدمی اسے کچھ نہیں دیتا۔ اتنے میں اسی قوم میں سے، اسی جماعت میں سے، اسی خاندان میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ کر کے آتا ہے اور اس آدمی کو بلا کر چھپا کر کے دے دیتا ہے۔ اس طرح چھپا کر دیتا ہے، اس طرح چھپا کر دیتا ہے کہ رب کے سوا اسے کسی کو معلوم نہیں، اس قدر چھپا کر کے دیتا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں چاہیے کہ کبھی کچھ نیکیاں ایسی کریں کہ رب کے اور ہمارے درمیان میں رہیں، یا پھر سامنے والے کو پتہ چلے یا رب کو پتہ چلے۔ کبھی کچھ نیکیاں ایسی بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ لوگوں اگر تم ایسی نیکیاں کرتے ہو جو ظاہر کر کے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ان نیکیوں کو چھپا کر کے کرتے ہو فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اللہ کے نزدیک تمہارا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں جماعت میں، کہیں لوگوں کے درمیان آپ کو بخیل کہا جائے، بڑا کنجوس کہا جائے، ارے پیسہ نہیں دینے والا آدمی کہا جائے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ ویسے نہ بنیں۔ اور یاد رکھیے، جب آپ اللہ کے راستے میں چھپا کر کے خیرات کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ دن کے اجالے میں دیں یا رات کے اندھیرے میں لے جا کر کے کسی کو دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال کو، اس عمل کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اس نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں چھپ کر کے لے جا کر کسی کے پاس خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے رات ہوئی تو پیسوں کی پوٹلی، پیسے کی تھیلی اپنے ساتھ میں لے لی اور رات میں اکیلا نکل گیا۔ نکل کر کے دیکھا کہ کس کو دوں، اتنے میں اندھیرے میں ایک آدمی نظر آیا، اسے لے جا کر کے اس نے اس تھیلی کو اس کے حوالے کر دیا۔ اشرفیوں کی، دیناروں درہم کی تھیلی تھی، اس نے اس تھیلی کو اس کے حوالے کر دیا، پھر سیدھے گھر آ گیا۔ صبح ہوئی، لوگ جمع ہو گئے وہاں پر اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کا کون بندہ ہے پتہ نہیں، رات میں آیا اور اس نے لے جا کر کے خیرات کر دیا۔ اگر اسے دینا ہی ہوتا تو کسی مستحق آدمی کو دیتا، دیا بھی تو کس کو دیا ہے؟ جو مالدار آدمی ہے، جو بخیل آدمی ہے، اس کو لے جا کر کے دے دیا۔ اس نے غلط آدمی کو ہاتھ پہنچا دیا، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ رات میں چھپ کر کے پیسہ خیرات کر دوں۔ تو وہاں میں افسوس ہوا، اسے بڑا دل کو ملول کرنے لگا، ارے رات میں نے جس آدمی کو دیا وہ تو مالدار آدمی تھا، غلط آدمی اور بخیل آدمی اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔
پھر اس نے ارادہ کیا نہیں آج رات پھر میں نکلوں گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات میں جب وہ تھیلی لے کر کے نکلا تو ایک عورت کو اس نے پایا، اندھیرے میں لے جا کر کے اس عورت کو اس ہاتھ میں اس نے تھیلی رکھ دی، کہا کہ یہ لو، خیرات کر دیا، سیدھے گھر واپس۔ صبح ہوئی، لوگ وہاں جمع ہوئے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کا بندہ کون تھا پتہ نہیں، رات میں آیا اور اس نے خیرات کر دیا ایک تھیلی، اگر اسے دینا ہی ہوتا تو کسی مستحق آدمی کو دے دیتا، دیا بھی تو کس کو دیا ہے؟ زانیہ عورت کو دیا ہے، جو بدکاری کرنے والی عورت ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا، کیا اسے کوئی نہیں ملا؟ اب جب اس نے یہ سنا تو پھر اسے ملول ہوا، ارے کس کو دے دیا میں نے؟ پھر اس نے ارادہ کیا آج رات پھر نکلوں گا، میں چھپ کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کروں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات ہوئی وہ تھیلی لے کر کے نکلا، آدمی کو تلاش کرنے کے لیے کسی کو دے دوں، تو تیسرا ایک آدمی اندھیرے میں مل گیا، ملاقات ہوئی، لے جا کر کے اس کے ہاتھ میں تھما دی، کیا بھائی صاحب یہ رکھ لیجئے۔ کبھی کبھار ایسی نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دے کر کے گھر واپس آ گیا، صبح ہوئی، وہاں لوگ جمع ہوئے، گفتگو کر رہے تھے، چہ میں گومیاں ہو رہی تھی کہ کسی بندے نے رات میں لا کر کے خیرات کی پوٹلی کسی کے ہاتھ میں تھما دی، اگر اسے دینا ہی ہوتا کسی مستحق آدمی کو دے دیتا، کسی غریب آدمی کو دے دیتا، مسکین کو دے دیتا، دیا تو بھی کس نے دیا؟ کس کو دیا؟ چور کو دے دیا لے جا کر کے۔ حدیث میں آتا ہے اس نے چور کے حوالے کر دیا، معلوم تو نہیں تھا کہ اس کے سر پر تو نہیں تھا کہ چور ہے، اندھیرے میں لے جا کر کے اس نے خیرات کر دی۔ وہ بڑا افسوس کر کے واپس آ گیا، رات ہوئی جب وہ سو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے رات میں خواب دکھایا گیا کہ جو کچھ اس نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا ہے اس کے اللہ نے ان تمام خیرات کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے جس شخص کو اس نے پوٹلی دی تھی، جو تھیلی دی تھی، جو مالدار تھا، بخیل تھا، سمجھ رہا تھا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اس کو عطا فرما دیا، اور جس بخیل آدمی کو اس نے پیسہ دیا تھا وہ آدمی پیسہ لے کر کے سوچنے لگا اللہ میں بھی اتنا بڑا مالدار ہوں لیکن مجھے کبھی ایسی توفیق نہیں ہوئی۔ اس نے بخیلی سے توبہ کر لی، کنجوسی سے توبہ کر لی، کہا کہ اللہ آئندہ سے میں بخیلی نہیں کروں گا، میں بھی اللہ کے راستے میں سے خرچ کرنے والا ہوں۔ اس نے توبہ کر لی، بخیلی کو چھوڑ دیا، فائدہ ہو گیا اسے۔ وہ عورت جس کو زانیہ کہا گیا، اس کو جب ہاتھ میں تھیلی مل گئی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا اللہ جب تو مجھے حلال ذریعے سے رزق دے رہا ہے تو مجھے غلط کام کر کے پیسے کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ میں آج سے زنا کے کاموں سے، بدکاری کے کاموں سے توبہ کرتی ہوں، اللہ مجھے معاف فرما، آئندہ سے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہتر بدلہ اس کو عطا کیا۔ اور تیسرا وہ شخص جو چوری کر رہا تھا، اس نے جب ہاتھ میں پیسے لے لیے تو کہا اللہ جب تو حلال ذریعے سے مجھے رزق دے رہا ہے تو مجھے چوری کر کے کمانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، آج سے کبھی چوری کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ تجھے معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی تینوں کو دے کر کے یہ سمجھ رہا تھا، چھپا کر کے اس نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا بلکہ اللہ نے تینوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیا۔ تو محترم حضرات، کبھی کبھار ہمیں اللہ کے راستے میں کبھی ایسے چھپا کر کے بھی دینا چاہیے، کچھ نیکیاں ہمیں ایسی کرنی چاہیے کہ ہمارے اور رب کے درمیان میں ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیا کبھی ہم نے ایسی نیکیاں کی ہیں؟ تصور کریں کہ ہمارے پاس ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ایسی ہیں کہ ہم نے صرف رب کو بتایا ہو اور ابھی معلوم ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، سامنے والے کو پتہ ہو۔ کبھی دیکھ رہے ہیں ہماری کتاب کے نامہ اعمال میں، اگر کیے ہیں الحمدللہ اس کو جاری رکھیں،
اگر نہیں کیے ہیں تو ارادہ کر لیں کہ اللہ کبھی کبھار میں ایسے بھی نیکیاں کروں گا کہ بس تجھے معلوم ہو اور مجھے معلوم ہو۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو نیکیاں ہیں جو کی جاتی ہیں چھپ کر کے، اللہ اکبر، وہ اتنی قیمتی ہیں اور اتنی طاقتور ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چھپا کر کے دینا، ہمارا جو آج ٹاپک چل رہا ہے، ایک تو ہے صدقہ خیرات کرنا، رمضان میں پورے رمضان میں فضیلت سنتے ہیں، لیکن چھپا کر کے دینا یہ جانتے ہیں کتنا طاقتور عمل ہے، کتنا طاقتور عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے آپ جو ہم چھپا کر کے دیتے ہیں سمجھتے ہیں بہت معمول عمل ہے، بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا وزردار ہے، اس حدیث سے اندازہ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا اور زمین کو جب اللہ نے پیدا کیا اور زمین کو اللہ نے بچھا دیا تو حدیث میں آتا ہے زمین ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہلنے کو رکنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے میخ بنا کر، کیلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹاک دیا۔ یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کیوں ہیں جانتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہی ہے کہ یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ نے اس لیے اس زمین کو نہ ہلے، اللہ تعالیٰ نے کیلے مار کر کے جیسے کسی چیز کو رکا لیتے ہیں، ہلنے سے روک لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ زمین ہلنے نہ پائے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اور آج سائنس اس کو ریسرچ کر رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین جب ہلنے لگی تو اس کو ہلنے سے رکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو میخ بنا کر اس میں ٹاک دیا، زمین ہلنے سے رک گئی۔ فرشتے اس پر تعجب کرنے لگے اور انہوں نے رب سے کہا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، یہ زمین جو ہل رہی تھی اس کو تو نے میخ بنا کر پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، طاقتور، اتنی طاقتور پہاڑ ہیں اللہ، کائنات کے اندر کیا کوئی چیز ایسی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہو، پہاڑوں سے زیادہ طاقت رکھتی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ وہ کون سی چیز ہے جو پہاڑوں سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، اس سے زیادہ قوت رکھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لوہا ہے، ہم نے لوہے کو پیدا کر رکھا ہے، وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسی لیے آپ ایک پہاڑ کے اوپر، ایک پتھر کے اوپر گن لے کر کے مارے لوہے کا، 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آج سے ہزاروں سال پہلے جب کائنات پیدا کی، اللہ نے اسی وقت اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ کون سی چیز کتنی طاقتور ہے۔ کہا کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہم نے لوہے کو بنایا۔ فرشتوں نے تعجب کیا، پھر کہا اللہ کیا کوئی چیز لوہے سے زیادہ طاقتور ہے، لوہے سے زیادہ طاقت رکھتی ہو؟ اللہ نے کہا کہ ہاں۔ اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے کہا آگ کو، ہم نے آگ کو پیدا کیا ہے، اسی لیے آپ لوہے کو آگ میں ڈالیں وہ تپ کر کے جیسے چاہے اسے بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لوہے سے زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے، وہ آگ ہے۔ میرے فرشتوں نے کہا اللہ کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے اس کائنات میں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا پروردگار وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ نے کہا وہ پانی ہے، پانی آگ پر ڈالیں آگ بجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی کو بنایا۔ فرشتوں نے تعجب کیا، پھر رب سے کہا اللہ کیا پانی سے زیادہ کائنات کے اندر کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہا پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہم نے ہوا کو پیدا کیا ہے، ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور دیکھیے آپ، پانی، ہوا جب چلتی ہے تو پانی کا رخ بدل دیتی ہے، پانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار آسمان ابھی برسنے والا تھا، ہواؤں نے بادلوں کو آگے بڑھا دیا۔ تو ہوا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی سے زیادہ طاقتور بنایا۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ کیا کوئی کائنات میں ایسی چیز ہے جو اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہو؟
اللہ نے فرمایا کہ ہاں. کہا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ اکبر. اب اللہ فرما رہا ہے اے فرشتوں ان تمام چیزوں سے طاقتور چیز ہے اور وہ ہے ابن آدم کا وہ صدقہ. ابن آدم کا وہ صدقہ جو داہنے ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، لوہے سے زیادہ مضبوط، آگ سے زیادہ مضبوط، پانی سے زیادہ طاقتور، ہواؤں سے زیادہ طاقتور اگر کسی کا کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا وہ عمل ہے جو اللہ کے راستے میں مٹھی بند کر کے دیتا ہے تو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کتنی دور ہے؟ بالکل قریب ہے، لیکن دیتا ہے تو اس کو بھی پتہ نہیں چلتا اتنے قریب ہونے کے باوجود. لیکن ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے راستے میں کبھی ہم نے ایسے بھی خرچ کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے؟ آئیے آخری ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اصل میں یہ حدیث کی جو فضیلت ہے جو ابھی خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ سے دے کر دیتا ہے آدمی تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جو فضیلت بیان کی ہے حقیقت میں وہ بخاری شریف کی وہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ جگہ دے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو. جانتے ہیں وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر. اور آج سورج ہمارے سے کتنے لاکھ کلومیٹر ہے؟ 140 پر 9 ملین کلومیٹر دور ہے. تو آج سورج کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سک رہے ہیں. جب یہ سورج ہم سے 1 میل کے فاصلے پر، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر آ جائے گا تو حضرت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے برابر، اس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے پسینے میں ڈوبا ہوگا. کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر کے برابر، کوئی کھندے کے برابر، کوئی ڈوبنے کے قریب ہوگا. سورج کی اس قدر تپش ہوگی کہ انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا اور اس کے جسم سے اس قدر پسینہ نکلے گا کہ انسان کا پسینہ انسان کو ڈبا دے گا. دعا فرمائیے وہ قیامت کا جو منظر ہوگا جس میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالی ہم کو بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں اللہ تعالی شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ بھی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ وہ ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں خیرات کیے ہوں گے، اور ایسے خیرات کیے ہوں گے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. وہ بندہ بھی ہوگا کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایسے خیرات کیا کہ سیدھے ہاتھ کو دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، ایسے خوش قسمت آدمی کو ہی اس عرش کے سائے کے نیچے اللہ جگہ عطا فرمائے. تو محترم حضرات، میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، اس حدیث کو شامل رکھ کر کے اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، چھپا کر دینے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن افسوس آج یہ ہے، آج ہم نے اس حدیثوں پر عمل نہیں کیا. آج ہمارا تو معاملہ یہ ہے اس قول کے مطابق جو پہلے کہا کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. پہلے یہ جملہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج تھوڑا بدل دیا ہے ہم نے، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال، نیکی کر فیس بک میں ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، نیکی کر پیپر میں ڈال، نیکی کر ٹی وی پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال. تو اگر ہم ہر کام کو یہی کرتے رہیں گے، دکھا دکھا کر کے دیتے رہیں گے، تو پھر یاد رکھیے
ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس یہ قبول ہو کہ نہیں ہو۔ کیا کہا اس نے؟ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو یہ سب نیکیاں بھی آپ کریں گے، دکھاوا بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عمل قبول نہ ہو۔ دریا میں جو چیز ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نیکیوں کو چھپا کر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نیکیاں جن کو ہم کو ثواب پہنچنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آپ کی سیرت سے امت کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ایسے صدقہ خیرات کرو کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ الحمدللہ آج بھی کچھ لوگ ہیں ایسا نہیں کہ ایسے نہیں ہیں، لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں کہ پیسے کہاں سے دیتے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے لوگ۔ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں آج دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کے ان عملوں کو قبول فرمائے۔ سامنے گھر ہے، اس کے سامنے گھر ہے، سامنے والے کی مدد ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا پڑوسی ہی میری مدد کر رہا ہے، کسی اور کے ذریعے سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ کیسے کیسے لوگ آج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کچھ نیکیاں ہم کو بھی ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم رب حلیم۔